بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 15 مئی سال 2020 اور جمعۃ المبارک کا جناب آغاز ہو چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں مخاطب ہوں۔ جناب والا، ہم آپ کو یہ بتاتے رہتے تھے، پہلے بھی بتاتے تھے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ جب تک یہ ہیں اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ مستقل بنیادوں پہ کوئی مکاؤ ہو جائے، کوئی این آر او ہو جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ یہ بالکل ہوتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ بعض اوقات پریشر، بیرونی پریشر آتے ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور ریاست پاکستان ہمارا سسٹم اتنا سخت نہیں رکھتا کیونکہ ہم معاشی طور پہ کافی کمزور ہیں اور ادروائز بھی، اس لیے جو بیرونی پریشر آتے ہیں بعض اوقات اس میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان فیصلوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید کوئی این آر او ہو گیا یا کوئی مکاؤ ہو گیا، کسی پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے جناب کہ وزیر اعظم عمران خان نے تہیہ کیا ہوا ہے اور جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ ہیں 100%۔ تو ایک اور کام شروع کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور وہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وفاقی وزیر ہیں غلام سرور خان صاحب، اور یہ پیٹرولیم کے وزیر تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کو تبدیل کیا گیا تھا، اور ان پہ الزامات اس وقت کہے گئے تھے، الزامات عائد کیے گئے تھے، خبریں آئی تھیں جس کے بعد خاموشی ہو گئی تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے ہی، یہ انہی کا ہی عجیب و غریب قسم کا ویسے دور حکومت ہے یہ، کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ، وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کے ارکان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے، ورنہ پہلے تو انٹچیبل ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ میں اس کو تو کچھ چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ تو نیب راول پنڈی نے خط لکھا ہے پنڈی انتظامیہ کو، جس میں وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کی جائیدادوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں، اور ان کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں، اور جو ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی گئی تھی اس کو نیب نے رجسٹر کر لیا ہے، اور اس اپلیکیشن کی بنیاد پہ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ایک اور بڑا قدم موجودہ حکومت کا، کہ اپنے ہی وزیروں کے خلاف، اپنے ہی ارکان کے خلاف وہ تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ اور اس سے ساتھ ایک اور خبر جڑی ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شوگر کرائسس جو ہوا تھا، اس میں آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی طلب کیا جا چکا ہے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، اور کچھ سوالوں کے جواب وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہیں دیے، خاموش رہے۔ اور آج وزیر اعظم کے مشیر، بہت ہی اہم مشیر رزاق داؤد صاحب کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے۔ اسد عمر صاحب جو کہ اوپنر بیٹسمین ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، اہم ترین وزیر ہیں، وہ بھی ایف آئی اے کے سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے دوسرا خط لکھ دیا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے لکھوایا یہ خط کہ وہ اس تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید مراد علی شاہ صاحب سب سے زیادہ تیز اور سمجھدار اور کیا کہنا چاہیے شاطر وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ شوگر، آٹا، گندم سکینڈل کرائسس جو ہے، یہ تحقیقاتی کمیشن آگے جا کے کیا شکل اختیار کرے گا۔ یہ پاناما کی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاناما کے سربراہ بھی واجد زیاد صاحب تھے، اور اس کے سربراہ بھی واجد زیاد صاحب ہیں۔ اس وقت حکومت مخالفت کر رہی تھی، اس کمیشن کی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن موجودہ حکومت اس تحقیقاتی کمیشن کو فل سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے جناب، اور یہ چیز رکے گی نہیں۔ فورینزک آڈٹ، اور فورینزک آڈٹ کے بعد یہ ساری مفصل رپورٹ جو 3 ہفتے مانگے تھے تحقیقاتی کمیشن نے، وہ اسی لیے مانگے تھے کہ رپورٹ میں کوئی سکم نہ رہ جائے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ابھی تک انکاری ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق
وہ انکاری رہ نہیں سکتے، وہ کورٹ میں جائیں گے، چیلنج کریں گے، لیکن بالآخر ان کو آنا پڑے گا۔ یہ چیز ہو گئی جناب۔ اب آگے کی جو خبریں ہیں وہ ہے، ایک تو دیا میر بھاشا ڈیم، وہ جناب کام شروع ہو گیا اس پہ، اور کانٹریکٹس دے دیا گیا ہے پاور چائنا اور FWO کو، اور یہ 2 کمپنیاں ہیں، دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے۔ یہ 2028 میں مکمل ہونا ہے۔ بتا چکا ہوں کہ 16,000 تقریباً 17,000 جابس کریٹ ہوں گی، ملیں گی لوگوں کو، اور 12 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت ہو سکے گا اس کے پانی سے۔ تو یہ ایک اہم ترین منصوبہ تھا جو ماضی میں صرف کاغذوں میں رہا، لیکن اب عملاً شروع ہو چکا ہے۔ تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور کرونا نے، ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کرونا نے سپر پاورز کا جو ہے وہ حشر نشر کیا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کو بہت زیادہ اپنے لپیٹے میں لیا ہوا ہے کرونا نے۔ اب تک امریکہ سب سے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ برطانیہ، 2 بڑے ملک، ایک سپر پاور کا بیبی، اور خود کو ظاہر ہے جی بہت بڑا تگڑا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، ویٹو پاور ہے سلامتی کونسل میں ان کے پاس، برطانیہ کے پاس۔ تو دونوں ہی سخت ترین مصیبت کا شکار ہیں، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مزید اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنی خفت کیسے مٹھا رہا ہے، اور رشیا، چائنا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا میں آپ کے پاس۔ لیکن سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں لے لیں۔ ایک تو ماضی میں صرف اعلانات ہوئے دیا میر بھاشا ڈیم کے بارے میں، لیکن اب وہ بھاشا ڈیم دیا میر کا کام شروع ہونے والا ہے، اور چند ہفتوں میں اس پہ باقاعدہ طور پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور کل یہ ایوارڈ کر دیا گیا جناب ٹھیکہ، یعنی کہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے، ایک پاور چائنا اور دوسرا FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، ان کو دے دیا گیا ہے، اور یہ 2028 تک اس نے مکمل ہونا ہے، اگلے 8 سالوں میں، اور یہ 442 ارب روپیہ کا یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ اس کی کل لاگت جو ہے وہ 1406 ارب روپیہ ہے ٹوٹل۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں باقاعدہ طور پہ شروع ہوگا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ 16-17 ہزار جابس فوری طور پہ دستیاب ہوں گی، اور اس کے بعد 4500 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہونی ہے، اور 12 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہو جائے گی، اس کو پانی ملے گا۔ تو یہ ایک تھا کام، یہ باقاعدہ طور پہ جناب کل ایک تقریب ہوئی، اور یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے پاور چائنا اور FWO کو۔ ایک خبر یہ اچھی تھی۔ اس کے بعد اب ذرا میں آپ کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، امریکہ، چائنا، رشیا، افغانستان، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں جناب آپ کو پتہ ہے کہ دھماکے ہوئے ہیں، اور مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو ایون ہاسپٹل میں دھماکے کر دیے، فائرنگ کر دی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے تاثر کیا دینی چاہ رہی ہیں، میں اس کی ریزن بتا دیتا ہوں۔ خبر جو ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سب کچھ اس میں، یہ بدامنی میں، اس میں انڈیا اور اس وقت جو افغانستان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے، اشرف غنی اینڈ کمپنی، وہ شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کیوں نہیں چاہتے؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ بدامنی رہے، اور یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اب امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے طالبان اپنا افغان گورنمنٹ کو کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ، انہی ڈائریکشن میں، اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ طالبان کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کریں، اور طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کریں، اور کیونکہ آگے کا جو افغانستان ہے وہ مل بیٹھ کے آپ لوگوں نے چلانا ہے۔ تو ظاہر ہے اشرف غنی صاحب اور مزید جو وہاں پہ بیٹھے ہیں انڈین ٹولز، ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو یہ فائدے کی بات ہے۔
وہ تو چاہیں گے کہ یہ پیس پروسیس آگے بڑھے ہی نہ، اور امریکنز کا انٹرسٹ ادھر رکھیں، امریکی فوجوں کا انخلا بھی یہاں سے نہ ہو۔ اس لیے اب یہ تاثر دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کروا رہے ہیں طالبان نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ ایک نیا گروپ ابھر آیا، وہ ذمہ داریاں قبول کر رہا ہے۔ تو طالبان کے انکار کے بعد اور امریکنز کے پاس بھی انفارمیشنز ہیں کہ جناب یہ کوئی اور تیسری پارٹی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بالآخر امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے یہ کہا ہے کہ جناب اب مستقبل کا جو افغانستان ہے وہ طالبان اور افغانیوں نے چلانا ہے، اور طالبان افغان حکومت پہ پومپیو نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ اب پہلے بھی ایک رخنہ ڈالا گیا کیونکہ قیدی رہا کرنے تھے افغان طالبان کے، اور افغان طالبان کے قیدی رہا نہیں کیے جا رہے تھے، اشرف غنی صاحب نہیں کر رہے تھے، اور وہ دوبارہ پریشر آیا۔ زلمے خلیل زادہ رہے ہیں 2-3 دن افغانستان میں بھی، پاکستان بھی آئے ہوئے تھے، تو اس دوران چند 100 قیدی جو ہیں وہ رہا کرنے پڑے اشرف غنی صاحب کی حکومت کو۔ دوسری بات، اشرف غنی صاحب کا اپنے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ان کی صدارت نہیں مان رہے، انہوں نے بھی پیرالل اپنی صدارت کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس میں بھی امریکنز آئے درمیان میں اور باقی سٹیک ہولڈرز، اور انہوں نے بھی اشرف غنی صاحب سے کہا کہ اس طرح نہیں چلے گا، اس وقت ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے جناب اس طرح کا جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں، لہٰذا اب اشرف غنی صاحب کو پاور شیئرنگ کرنی پڑ رہی ہے عبداللہ کے ساتھ دوبارہ۔ اور فارمولہ کیا طے پا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فارمولہ یہ طے پا رہا ہے کہ ایک سپریم کونسل وہاں کی بن رہی ہے جناب، سپریم پاور کونسل بن رہی ہے۔ سپریم پاور کونسل کے جو سربراہی ہے وہ عبداللہ کو دی جائے گی۔ اس طریقے سے وہاں پہ اشرف غنی صاحب کے درمیان اور عبداللہ صاحب کے درمیان یہ پاور شیئرنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو اب وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اشرف غنی صاحب کا اپنا کوئی وہاں پہ اتنی نہیں ہے جناب سے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حکومت بھی چلا لیں گے اور الیکشن بھی دیے جائیں گے۔ تو یہ وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے یہ ساری اس بیک گراؤنڈ میں، اور اس کے بعد انڈیا جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انڈیا اس وقت افغانستان میں اگر پیس ایگریمنٹ پراپر آگے بڑھتا ہے اور امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو انڈیا کی اربوں اور کھربوں روپے کی جو تھی انویسٹمنٹ وہ زیرو ہو جائے گی، وہ مٹی میں مل چکی ہے۔ زیرو ہو کیا جائے گی، مٹی میں مل چکی ہے، کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ بنیا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی جگہ پہ قدم رکھے جہاں پہ اس کو مار پڑے اور اس کے بعد اس کی جان بھی جائے۔ تو اس لیے ان کو سمجھ آ رہی ہے، لہٰذا اب وہ پروکسی کے ذریعے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس انڈیا جو ہے اور را جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش کرے گی، ان کو سپورٹ کرے گی، پروموٹ کرے گی، فائنانسنگ کرے گی، ان کو ٹیررزم کی تربیت دے گی، تو اس طرح کی باتیں چلیں گی۔ یہ تھا جناب۔ اس کے بعد اب آگے آتے ہیں کرونا وائرس کے پالیٹکس کیا چل رہی ہے۔ روس نے پھر جناب پہلے چائنا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خبر دی تھی آپ کو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کی رشین پریزیڈنٹ سے بات چیت ہوئی ہے اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے کریں گے۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس ہوئی ہے آن لائن، اور اس میں یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس میں امریکنز کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ اس کے بعد روس کے وزیر خارجہ نے جناب کھل کے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے امریکہ پہ ایک بار پھر یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ دانستہ طور پہ اب کرونا پہ انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی ہے، اور کرونا کی آڑ میں وہ اس کرونا کی آڑ میں اور اس مصیبت میں بھی وہ اب پابندیاں لگانے کے لیے پر تول رہے ہیں اور نئی پابندیاں لگائیں گے کرونا وائرس کی آڑ لے کے، اپنی ذاتی مفادات جو ہیں ویسٹرن انٹرسٹ کو کہتے ہیں ان کے حصول کے لیے وہ اب مختلف ممالک پہ پابندیاں لگائیں گے جو اس کے مخالفین ہوں گے۔ تو یہ جس کا مقصد واضح ہوگا کہ امریکن مفادات کا تحفظ کیا جائے۔